فرشتے جب اللہ کی یہ گواہی سنیں گے تو بول اٹھیں گے، فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اے اللہ آپ نے پوری مجلس کو معاف فرما دیا؟ جی ہاں میں رب ہوں، میں نے معاف فرما دیا۔ اللہ ان میں بعض بندے یہ درس سننے اور یہ ذکر سننے نہیں تھے آئے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے ذکر الہی کی مجالس کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ دل جھوم اٹھا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں ایسی مجالس کی اہمیت ہر مسلمان کو ضرور سننی چاہیے۔ یقین کریں یہ بیان آپ کی روح کو تازگی دے گا اور اللہ کی محبت بڑھا دے گا۔ مکمل بیان آخر تک ضرور سنیں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ کیا آپ بھی ذکر کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں؟ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ جب مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ جب میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے، کسی محفل میں کرتا ہے، تو میں رب بھی اس کا ذکر کسی مجلس اور محفل میں کرتا ہوں، اور میری مجلس اور محفل مقرب ملائکہ اور فرشتوں کی مجلس ہے۔ گویا میری مجلس یہ ذکر کرنے والے بندے کی مجلس سے بہتر ہے۔ گویا کوئی بندہ اگر میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر جس مجلس میں کرتا ہوں وہ اس مجلس سے بہتر ہے۔ اور میری اور آپ کی ٹریڈنگ ہے، میری اور آپ کی تجارت۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ کتنی عظیم تجارت کی ہے۔ آپ زمین کے اوپر بیٹھ کے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جو بندہ جہاں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں پہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات، اس سے بڑی کوئی نعمت اور اس سے بڑی کوئی انسان کے لیے خوشخبری کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ذکر ایس پی کرے، ایس ایس پی کرے، ڈی آئی جی کرے، آئی جی کرے، کتنا آپ خوش ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کرے اور خوش ہوں گے، وزیر اعظم کرے اور خوش ہوں گے۔ اگر امریکہ کا صدر کرے تو بتائیے انسان کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ کل وقتی صدور اور کل وقتی افسران نہیں ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے اور نہایت قلیل مدت کے لیے ان کے پاس عہدے ہیں۔ ان کا ذکر کرنا انسان کے لیے کتنی کو اہمیت کا عمل ہو سکتا ہے، پھر بھی انسان اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیا، یہاں پہ بیٹھیے اور اللہ اکبر کہیے، اللہ اکبر۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، آپ کے نبی کا وعدہ ہے جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا اللہ اس کا ذکر ضرور کرے گا۔ یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں یہ تسبیح تحلیل یہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح عرش کے ارد گرد چکر کھاتی ہے اور آپ کو یاد کراتی ہے کہ فلاں شخص نے اتنے بج کے اتنے بجے آپ کا ذکر کیا، تو اللہ رب العزت بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس بندے کو یاد رکھتے ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے کہا سیرو ھذا جمدان سبق المفردون وما المفردون یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا چلو چلو یہ جمدان پہاڑ آ گیا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا وما المفردون، مفردون سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والیاں دنیا میں ہر مخلوق پہ سبقت لے گئی، ہر مخلوق پہ سبقت لے گئی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ کا بندہ ذکر کرے تو ہر مخلوق پر۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور یہ سیدنا امیر معاویہ کی شان کے اوپر دلالت بھی کرتی ہے حدیث، اور پوچھا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہو؟ آپ کی باسط کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، قسم کھا کے کہو تم یہی باتیں کر رہے ہو۔ صحابہ نے قسم کھا لی، سچے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم سے قسم ویسے نہیں اٹھوائی، یا مجھے یہ شک نہیں تھا تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اس مفہوم یہ ظاہر کرتا ہے کہ لیکن اعجاب تھا، آسمان سے جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ یہ جو باہر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے نا، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول اللہ کی باسط کا تذکرہ ہو رہا ہے اور رسول اللہ کے نبوت کے خصائل اور خصائص کا ذکر ہو رہا ہے، اس مجلس کو لے کر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے پاس اس مجلس کا صرف ذکر نہیں فرما رہے، اس مجلس پہ فخر فرما رہے ہیں۔ اور اس مجلس میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ کی یہ جو حدیث ہے، آپ بتائیے اور کوئی بھی حدیث نہ ہو، یہ جو صحابہ کی ایک چھوٹی سی ٹولی بیٹھی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے، تو کسی صحابی پہ جب اللہ فخر فرمائے اس صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا جائز ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اسپیشل چند فرشتے مقرر کیے، میں فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو زمین کے اوپر سیر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ صرف اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔
اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، جہنم سے محفوظ فرما۔ وہ ہر اس مجلس میں آتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نمبر ایک بات، جنت کا ذکر ہو رہا ہو، جہنم کا ذکر ہو رہا ہو، اس انداز میں کہ بندے کہہ رہے ہوں اللہ ہمیں جنت دے دے، اور بندے کہہ رہے ہوں اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اور کہہ رہے ہوں اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور فرشتوں کو جب ایسی مجلس مل جاتی ہے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، کان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں۔ اللہ پھر فرشتوں کو بلاتا ہے، ہاں جی مجلس ملی تھی اس طرح کی؟ بندے کہتے ہیں جی ملی تھی۔ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ بندے آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ ان میں سے بیٹھے ہوئے ہر شخص نے کہا کہہ دیجیے اللہ اکبر، ہر شخص نے کہا اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بڑائی کو بیان کر رہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہیں، اگر میں ان کے اوپر اپنی ذات کو ظاہر کر دوں اللہ پھر تو آپ کی بڑائی ہر وقت بیان کرتے رہے، آپ کو کبھی بھولے ہی نہ۔ اور کیا کہتے تھے؟ آپ سے جنت کے طلبگار ہے، جنت دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہوتی تو ہر وقت ہی طلب کرتے رہتے، بغیر دیکھے طلب کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، اگر جہنم دیکھ لی ہوتی، اگر جہنم دیکھ لیتے تو ہر وقت صرف اسی سے پناہ مانگتے رہتے۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہیں گے اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں شریک ہر شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور ان سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ اللہ اس مجلس کو ویسی مجلس بنا دے۔ فرشتے جب اللہ کی یہ گواہی سنیں گے تو بول اٹھیں گے فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اے اللہ آپ نے پوری مجلس کو معاف فرما دیا؟ جی ہاں میں رب ہوں، میں نے معاف فرما دیا۔ اللہ ان میں بعض بندے یہ درس سننے اور یہ ذکر سننے نہیں تھے آئے، کیا کرنے آئے تھے؟ مفہوم حدیث کا صحیح، وہ تو مسجد سے گزر رہے تھے۔ مسجد میں مثال دے رہا ہوں، الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، ایک مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، ایک مسجد میں اے سی ٹھیک کرنے آیا ہے، ایک مسجد میں دروازہ لگانے آیا ہے، ایک مسجد میں کارپیٹ ڈالنے آیا ہے، ایک درس بھی سنتا ہے لیکن جلیبیاں کھانے بھی آیا ہے، ایک ویسے ہی آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سمجھانے کے لیے کیا ہے مفہوم یہ ہے، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں کوئی بغیر ذکر کی حاجت میں بھی آیا وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ بتائیے پھر کیوں نہ ہر مجلس میں یہ تین کام تو کم از کم ہونے چاہیے کہ ایک اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر تو ظاہر ہے دروس میں ہوتا ہے، لیکن دو باتیں اس حدیث سے پتہ لگتی ہیں کہ ہر مجلس میں اللہ سے جنت ضرور مانگنی چاہیے اور ہر مجلس میں اللہ سے جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اور یہی اس دفعہ جو آپ کو لیکچر دیے ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہر روز اٹھیے اور ہر روز کم از کم 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیے، اور ہر روز کم از کم 3 مرتبہ جنت کی خواہش کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، 5 مرتبہ ہو جائے لیکن 3 مرتبہ تو کم از کم آپ نے یہ کوشش کرنی ہے۔ اور اپنی مجلس جب بھی ذکر کی بنائیں جہاں پہ رسول اللہ قرآن حدیث کی بات ہو، وہاں پہ یہ 3 جملے کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہ کی قسم ایسی مجلس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور یہ مجلس اللہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں بپا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما۔ قرآن پاک کے ہی اسی ذکر کے حوالے سے بعض فضائل آپ نے پہلے سنے ہوئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک چیپٹر جمعے میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن پاک کتاب شفا ہے۔ ظاہر ہے جمعے میں بہت لمبا چوڑا وقت تو نہیں ہوتا کہ ان باتوں کا احاطہ کیا جائے، لیکن قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ جس کا ابتدائیہ جمعے میں بیان کیا، سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ، اور سب سے زیادہ شفا کے حوالے سے یہ سورت مجرب ہے، یعنی ابتدائے قرآن ہی سورت فاتحہ سے ہو رہی ہے اور شفا کی ابتدا بھی سمجھے سورت فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اور آپ کے سامنے وہ وظیفہ رکھا کہ کینسر کے مریض بھی 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے سے شفا یاب ہوئے فجر کے بعد 41 دن تک۔ اور صحیح حدیث کیا؟ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن پاک بھی پڑھنے سے شفا ملنی ہے، لٹکانے سے نہیں ملنی۔ تو بندہ زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، کلونجی لٹکا کے، شہد لٹکا کے پھرنا شروع کر دے کہ رسول اللہ نے کہا ان میں شفا ہے، ان میں شفا ہے، تو کیا زمزم لٹکانے سے شفا ملے گی کہ پینے سے؟ شہد لٹکانے سے ملے گی کہ پینے سے؟ کلونجی کھانے سے ملے گی کہ کلونجی کی پڑیا باندھنے سے مل جائے گی؟ تو اللہ کے بندو یہ قرآن پاک بھی لٹکانے سے نہیں شفا ملنی، اس کو بھی پڑھنے سے ملنی ہے۔ آگے سے ہمیں دلائل دیتے ہیں جی قرآن آپ مولوی جو ہے نا یہ لٹکانے کے بڑے خلاف ہیں، تویزات کے خواہ خلاف ہیں، تویز کے اندر تو قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے۔ اچھا جی قرآنی آیت پیر صاحب لکھ دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے اور برکت آ جاتی ہے۔ پیر نے کہا یہ میں آپ کو ایک عینی حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ، اللہ کے بندے تویز نہ لٹکا پڑھ، وہ یار اس میں نے کھول کے دیکھا قرآنی آیت لکھی تھی۔
اچھا پیر قرآن کی ایک آیت لکھے سرانے کے نیچے جا کے رکھ دو برکتوں کا نزول ہو جائے گا, گھر میں رکھ دو برکتوں کا نزول ہو جائے گا. گھر جاؤ الماری کھولو 10 قرآن پڑھے ہیں, پورے قرآن, ایک آیت نہیں. اگر حالی رکھنے سے برکتیں آنی ہیں تو گھروں میں تو قرآن کے انبار لگے ہوئے ہیں, ان سے کیوں نہیں برکتیں آ رہی؟ الماری کون سا گھر ہے مسلمانوں کا جہاں پہ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ ہو یہاں پہ بیٹھا جس کے گھر قرآن نہ ہو؟ بھائی قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے اور پورا موجود ہے, ایک توید اور ایک آیت تھوڑی ہے. پیر کے لکھنے سے برکت آ گئی ہے اور پورا قرآن گھر میں پڑھا اس سے برکت نہیں آئی. عقل کے اوپر بھی تو پھر پردہ ہے نا, پڑھنے سے آنی ہے. اور سعید خدری کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی گئے, انہوں نے قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہ کی, خدمت نہ کی, خاطر نہ کی. اتفاق یہ ہوا کہ ان کے سردار کو زہریلی شے نے ڈس لیا. بعض روایات میں بچھو کا ذکر ہے, بعد میں سانپ کا. ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا. اب وہ جب ڈسا گیا تو انہوں نے کہا تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ مطلب اس دور میں منتر کہا کرتے تھے, رقیہ شریعہ تو آپ قرآن پاک اور حدیث اور ان کو کہتے ہیں. تو منتر ہے, کوئی دم کرنے والی چیز ہے؟ کہا ہاں ہے. صحابی کا یہ اجتہاد ہے, ابھی رسول اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا, لیکن صحابہ کیونکہ ان کو پتا قرآن پورے کا پورا شفا ہے, انہوں نے کہا ہے میرے پاس ایک چیز. اور صحابی نے عدد بھی خود مقرر کیا 7 مرتبہ. ایک روایت میں سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری, زہر کا اثر اسی وقت غائب ہو گیا. انہوں نے تحفے میں بکریہ دی, معاوضہ جو طے ہوا تھا وہ عطا کیا. اب جب معاوضہ لے لیا تو اختلاف ذہن میں آ گیا کہ پتہ نہیں یہ معاوضہ لینا جائز بھی ہے, علاج کے پیسے قرآن پاک کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ لے کے گئے. یہاں پہ بہت سے مسائل نکلتے ہیں, محدثین نے اس حدیث ایک سے بہت سے مسائل نکالے. ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے, کچھ لوگ ہاں عدد پہ اعتراض کرتے ہیں. عدد پہ اعتراض کرنا جائز اور درست نہیں ہے. عدد مجربات اور تجربے کی روشنی میں ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 گولی کھا لو, 2 گولی کھا لو, 3 گولی کھا لو, کسی کو 10 20 گولیاں کھا کے آرام نہیں آتا. تو یہ جو راکی ہوتا ہے دم کرنے والا, کسی کو 7 مرتبہ پڑھ دے شفا مل جاتی ہے, کسی کو 14 21. مجربات ہوتے ہیں, تجربہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ کم از کم پڑھنے سے شفا ملنی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں واضح حدیث موجود ہے کہ جب تک شرک نہ ہو کسی شے میں, دم میں, علاج میں, ہر وہ علاج جائز ہے جس میں شرک موجود نہیں. اسی لیے یہ علاج کا باب مفتوح ہے. جو آپ ڈاکٹروں سے گولیاں, ڈرپیں وغیرہ, ٹیکے, انجیکشن لگاتے ہیں, یہ سارے جائز ہیں کیونکہ ان میں شرک موجود نہیں ہے. تو جب تک شرک نہ ہو تو عدد کا تعین شرک نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ صحابی نے خود عدد کا تعین کیا, رسول اللہ کے سامنے جا کے پیش کی پوری بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اس میں میرا بھی حصہ نکالو. یعنی اتنی پکیدہ کمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا حصہ مانگا, چاہے مذاقن چاہے لطافت طبع کے لیے مانگا, لیکن بات تو ثابت ہوگی. اور دوسری حدیث میں تو واضح طور پہ ہے, جہاں پہ ایک شخص آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگا کہ فلاں شخص دیوانہ تھا, مجنون تھا. عقل, یہ یاد رکھیے گا, زہریلی شے ہو چاہے کینسر ہی کیوں نہ ہو, زہریلی اشیاء جسم کی جتنی بھی ہیں, زہر آلود جو جسم کو کرتی ہیں, ان کے لیے سورت فاتحہ میں شفا موجود ہے. کمی ہے تو پڑھنے کی ہے, عدد میں ہو سکتی ہے, کم پڑھنے میں ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی قسم شفا موجود ہے. اور دوسری ذہنی امراض میں, وہ شخص دیوانہ تھا, مجنون تھا. صحابیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس کے اوپر سورت فاتحہ سے دم کیا. اب بتائیے ایک مجنون, پاگل, دیوانہ کتنے عرصے سے زنجیریوں میں جکڑا ہوا, سورت فاتحہ اس کے اوپر صحابی پڑھ کے پھونک رہے ہیں, اس کا سارا مرض, دیوانہ پن, مجنون پن, عقل کا جو بھی مسئلہ تھا حل ہو گیا اور وہ شفایاب ہو گیا. اس نے ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ صحابی کو عطا کیا. تو صحابی بھی یہاں پہ شک میں پڑ گئے, پتہ نہیں ان کا لینا جائز ہے کہ نہیں جائز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بھی, اور پہلی حدیث میں بھی آتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا اس میں شفا ہے؟ گویا میں نے بتایا نا, میں نے سورت فاتحہ دی. تو پہلے کو کہا کہ اس میں سے میرا حصہ دو, تو دوسرے کو کہا اگر باطل جھاڑ پھونک کرنے والا اجرت لیتا ہے تو یہ حق کا دم کرنے والا اجرت لے تو بہترین اجرت ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قاری جی قرآن پڑھاتے ہیں, ان کو اجرت نہیں لینی چاہیے. یہ جو دم کرتے ہیں ان کو, ہاں دم کی اجرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے کے جیب کے اوپر اثر پڑے, اپنے خوشی سے کوئی دینا چاہے دے دے. تو ویسے اس کی اجرت لینا, اس کو پڑھانے کی اجرت لینا, خیرکم, بلکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور اس پڑھانے کی اگر بندہ اجرت لے تو یہ 100% جائز اور درست ہے. لوگ ہاں یہ قاری صاحب نے تو جناب نماز ہی پڑھائی ہے نا, نماز تو اس کے اوپر بھی فرض تھی, تو اس نماز پڑھانے کی وہ اجرت اور معاوضہ اور تنخواہ کیوں لے رہے؟ اللہ کے بندے, اس کے اوپر نماز پڑھانا, اس کے اوپر نماز فرض ہے, ہم مانتے ہیں اس کے اوپر فرض ہے, لیکن اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے وہ تیری مسجد میں پڑھائے.
اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے, اس کی بھی اپنی زندگی ہے, وہ پھر جہاں جائے گا, جہاں نماز کا وقت ہوگا وہاں پہ وہ پڑھا لے گا. یہ عجیب بات ہے جی, انہیں تو فرض ہی پڑھایا, تو فرض پڑھانے کی اجرت لے رہا, ہاں اس لیے کہ وہ باؤنڈ ہے, وہ تیری مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے, اس کو اجرت لینا 100% جائز اور درست ہے. اسی طرح قرآن پاک کو جو بچوں کو جا جا کے پڑھاتے ہیں, بھائی قرآن پڑھانے کی اجرت, بھائی تیرے بچوں کو پڑھانا فرض تو نہیں, ویسے قرآن کی تعلیم دینا ظاہر ہے جتنی انسان کے پاس ہو وہ آگے دینی چاہیے, لیکن اگر آپ کے بچے کے لیے اسپیشل ٹائم لگا کے کوئی قاری انتظام کرتا ہے, بندوبست کرتا ہے, تو اس کا اجرت لینا 100% جائز اور درست ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.